بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مسئلہ ہے امامہ یعنی پگڑی کی اہمیت اور فضیلت۔ تو یاد رکھیں، پگڑی سر پہ رکھنا، کپڑا سر پہ رکھنا یا ٹوپی رکھنا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستمرہ ہے، یعنی مستقل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو ڈھانکا، اور یہ سر پر کپڑا رکھنا، ٹوپی رکھنا یا امامہ رکھنا یہ سنت عادیہ میں سے ہے، اور ننگے سر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے رائج فرمائی ہیں، یعنی جن کو مستقل امت کے اندر پہنچایا، تو سراسر ہدایت ہیں ہمارے لیے۔ حتیٰ کہ انہی سنتوں کی اتباع میں اگر ہم اپنی عبادات کو بھی ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین اس عبادت کو جس کو ان طریقوں کے مطابق کیا گیا تو اس کی فضیلت اور بڑھ جائے گی۔ اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کے دوران پگڑی استعمال کر رہا ہے، سر کے اوپر امامہ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز جو امامہ کے ساتھ پڑھی گئی ان نمازوں سے جو بغیر امامہ کے پڑھی گئی ہیں 25 درجہ بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو بندہ جمعے کی نماز پگڑی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کی وہ نماز اور عام جمعوں کی نماز اس میں بھی 70 درجے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ عام طور پر نماز کے اندر پگڑی کا استعمال فرماتے تھے، اور یہ تو نماز کے اندر ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے سر نہیں پھرے، سوائے اس کے کہ کبھی کوئی عذر ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل جو سنت رہی ہے وہ سنت یہی ہے کہ سر کو چھپا کے رکھنا، ننگے سر پھرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آداب کے خلاف ہے۔ تو آج ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ ہم ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں، ورنہ لوگ دنیا دار حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ پگڑی باندھنا یہ مولویوں کا کام ہے، ٹوپی پہننا مولویوں کا کام ہے، سنت کا لباس پہننا صرف مولویوں کا کام ہے۔ تو دوستو، یہ صرف مولوی کے لیے دین نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صرف مولوی کے لیے نہیں ہے، نبی کی سنت چہرے پہ سجانا صرف مولوی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ساری پیغمبر کی ایک ایک سنتیں جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو دی ہیں وہ امت محمدیہ کو دی ہیں۔ یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی نہیں۔ دنیا دار حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سنتیں، یہ جو اعمال ہیں صرف مولویوں کا کام ہے، عوام کا کام نہیں۔ بھئی عوام بھی اسی نبی کی امت ہے، عوام بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو سنتیں جاری فرمائی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے دی ہیں۔ امت مسلمہ میں عوام بھی شامل ہے، علماء بھی شامل ہے۔ تو لہٰذا سمجھ میں یہ بات آئی کہ ان سنتوں کے اوپر عمل کرنا عوام کے لیے بھی ہے، کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق و عقیدت ہے ان سب ساتھیوں کو یہی حکم ہے کہ بھئی وہ اللہ رب العالمین کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ جو بندہ پرفتن دور میں جب میری سنتوں کو پامال کیا جائے گا، میری سنتوں کو ان کو کم کر دیا جائے گا، ان کو عمل میں نہ لایا جائے گا، ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ میری ایک سنت کو بھی زندہ کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے امامہ پہننا عام حالات میں اور نماز میں، اس کو کتنا کم کر دیا گیا۔ آج اگر ایک بندہ اس سنت کو زندہ کر رہا ہے، دوران نماز بھی استعمال کر رہا ہے اپنے سر پر پگڑی، اور نماز کے علاوہ بھی اپنے سر کو چھپا کر چل پھر رہا ہے، تو یاد رکھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو زندہ کرنے کے حکم میں ہے، اور فرمایا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا اجر پائے گا۔ یقینی طور پر اللہ رب العالمین سے قوی امید کی جاتی ہے اگر آج ہم اس پگڑی کی سنت کو بھی زندہ کریں گے تو اللہ رب العالمین اس پر بھی ہمیں 100 شہیدوں کا اجر نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لا کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔